بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 3-4 ایشوز پہ بات کریں گے، بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں۔ وزیر اعظم طلبی کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ پیش نہ ہوئے، پھر نوٹس جاری کر دیا گیا اور 6 اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز، ان کا تحریری بیان کمشنر راولپنڈی کے خلاف، اور اس کے بعد پھر جو انتخابات کے حوالے سے ایک سماعت ہوئی اور جو ایک پٹیشنر تھے عام انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان، وہ پیش نہیں ہوئے۔ اس کے اوپر برہمی کا اظہار چیف جسٹس نے کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس معاملے کو ایسے نہیں جانے دیں گے، بلکہ اس کی مکمل طور پر تحقیقات جو ہے وہ ہوں گی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ کمشنر، سابق کمشنر ہیں لیاقت چٹھا، ان کے حوالے سے اب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور بڑی وہ حیرت انگیز بھی ہیں، ہوش ربا بھی ہیں۔ تحقیقات ہوں گی تو پتہ چل جائے گا، لیکن جو انفارمیشن میرے پاس ہے اس کے مطابق جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ان کے یہ قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے، اور عمران خان کے دور حکومت میں اس کمشنر صاحب کی جتنی بھی پوسٹنگ ہوئی ہے، اس کو پوسٹنگ کروانے میں جو ہاتھ تھا بنیادی طور پہ وہ فیض حمید کا تھا ان کے لیے، پنجاب میں خاص طور پر۔ اور پھر پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ جو کمشنر صاحب تھے جہاں جہاں بھی تعینات رہے، ان کے لیے سفارشیں اعلیٰ سطح سے آتی رہی۔ ملتان میں یہ رہے، جنوبی پنجاب جو سیکریٹریٹ تھا وہاں پہ تعینات رہے۔ شوقین مزاج آدمی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی بھی کچھ ویڈیوز ہیں، نازیبا ویڈیوز کہہ لیں، جو آج کل بڑا ایک مشہور فنومنا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اسی دور میں بنائی گئی تھی، اسی دور میں بنائی گئی تھی۔ وہ منظر عام پر آ سکتی ہیں، آنے والے دنوں میں ہو سکتا کہ آ جائے۔ پھر ادھر ایک اسلام آباد میں بڑا، سب سے بڑا جو مال ہے سینٹورس مال، وہاں پر بھی ان کا اپارٹمنٹ ایک تھا، وہاں پر بھی یہ کچھ مخصوص قسم کی ملاقاتیں کرتے تھے۔ یہ بھی ایک چیز جو ہے وہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد اور بالکل مخصوص طریقہ واردات جو انصاف کا تھا کہ ابھی راجہ ریاض نے الزام ایک لگایا اور اس کی پی ٹی آئی نے نفی نہیں کی۔ بے شک آپ راجہ ریاض کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ روپیہ پی ٹی آئی اوورسیز نے اس شخص کو دیا، بلکہ انہوں نے کہا جن کو خریدا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو خریدا گیا اور اس کے بعد اس نے یہ بیان دیا۔ بہرحال اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جو کمیٹی انکوائری بن رہی ہے، آج اس میں جو 6 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے اپنے تحریری بیانات جمع کروا دیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جو الیکشن 2024 8 فروری کو منعقد کیے گئے وہ صاف اور شفاف تھے، اور جو کمشنر صاحب نے الزامات لگائے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہم نے ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا نہیں ہے اور جیتنے والوں کو ہروایا نہیں ہے۔
یہ تو ایک بات جو ہے وہ کھل کر انہوں نے اپنے تحریری بیانات میں جو ہے وہ دے دی۔ پھر کابینہ کا ایک فیصلہ پنجاب کابینہ نے کیا کہ انصاف کے خلاف تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، اور اس وقت بھی یہ ایک ادارے کے پاس موجود ہے، اور انہوں نے جو دعوے کیے ہیں ان سے ان کے دعووں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف 3 سے 4 جو شکے ہیں ان کے تحت مقدمہ درج ہوگا، کیونکہ انہوں نے پوری بیوروکریسی کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کی، اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیوروکریسی کے خلاف جو پروپیگنڈا شروع ہو گیا، جو مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کی جانب سے، خاص طور پر کمشنر، ڈپٹی کمشنرز، خواتین جو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ان کے خلاف، ان کے اہل خانہ کے خلاف، ان کے گھروں کے ایڈریس دیے جا رہے ہیں، ان کی تصاویر سوشل میڈیا پہ جاری کی جا رہی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر 9 مئی دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس کے اوپر بھی جو ایف آئی اے ہے اور دیگر جو ریاستی ادارے ہیں وہ متحرک ہے، کیونکہ اس جو اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں وہ تحریک انصاف سے کے حمایت یافتہ جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، اس کے استعمال میں وہ ہیں، وہ ان کے جو ہیں وہ پیچھے ہیں۔ آج چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں عام انتخابات کا لدم قرار دینے کے حوالے سے درخواست کی سماعت بھی تھی۔ کوئی بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، لگ گئی، لیکن وہ بریگیڈیئر صاحب غائب ہو گئے۔ بتایا گیا جی نہ وہ فون اٹھا رہے ہیں، نہ وہ آج عدالت حاضر ہوئے، اور نہ ان کا کوئی رابطہ نمبر ہے۔ جو رابطہ نمبر دیا تھا وہاں پہ رابطہ نہیں ہو رہا، تو چیف جسٹس نے اس پہ اظہار برہمی کیا اور کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ پہلے لوگ پٹیشن ڈالتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے، کیونکہ یہ موصوف فوج میں رہے ہیں، تو لہٰذا سیکرٹری دفاع کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس شخص کو پروڈیوس کیا جائے۔ پرسوں دوبارہ سماعت ہے کہ کیوں انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا، اور اب جب ان کی پٹیشن آ گئی ہے تو اب وہ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، کہاں پر ہیں، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو جہاں پر یہ چیزیں جو ہے تیزی کے ساتھ اب ہو رہی ہیں، جب تک آپ تک یہ ویلاگ پہنچے گا، ہو سکتا ہے کہ حکومت سازی کے حوالے سے بھی جو نکات طے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں حکومت سازی سے متعلق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، جس میں ایک تحریری معاہدہ بھی کیا جائے گا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار جو ہے وہ نہیں ہیں۔ تو یہ آج کا جو ویلاگ تھا، اس میں بنیادی طور پر آپ کو بتانے کا مقصد اس انفارمیشن کا یہی تھا کہ تیزی کے ساتھ حالات جو ہے اللہ کرے بہتری کی طرف جائیں، حکومتیں وجود میں آئیں، پاکستان کو معاشی طور پر سنبھالیں، اور یہ جو اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے، اس کا بھی کلا کما ہو۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔